آپ سن رہے ہیں کتاب تلاش، باب نمبر 12، دشمنی یا خوف، سب ہیڈنگ جہاد براجین۔ ایک اور مغربی دانشور البرٹ شادر نے کہا، میرے ہم وطنوں، میری بات غور سے سنو۔ مسلمان بیدار ہو چکا ہے۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ میں موجود ہوں۔ وہ ہرگز مرا نہیں۔ اشیا بومان نے کہا، مسلمان اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہے۔ وہ آگے بڑھ رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ ڈرو کہ اس میں جہاد کی قوت ہے۔ فرانس کی وزارت خارجہ کے ایک افسر نے 1952 میں بیان دیا، مسلمان سے خبردار رہو، وہ عالم نو نیو ورلڈ کی بنیاد رکھ سکتا ہے، ایک شاندار مستقبل کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ ہم فرانسیسیوں نے الجزائر میں اپنی حکمرانی کے دوران پوری کوشش کی، لیکن ہم مسلمان کا تشخص نہیں چھین سکے۔ مسلمان ایک جن ہے جسے ہم یورپ والوں نے فی الحال مقید کر رکھا ہے۔ اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے، اسے قابو میں نہ رکھ سکے، تو وہ سارے یورپ پر مسلط ہو جائے گا۔ یورپ اور امریکہ کے چند ایک مشاہیر نے اپنے بیانات میں بات بالکل ہی کھول کر سامنے رکھ دی۔ مثلاً برطانیہ کے مشہور وزیر اعظم گلیڈسٹون نے ایک بیان میں کہا، مسلمانوں کے دلوں اور دماغوں پر حکمران رہے گا۔ اس وقت تک ہم اسلامی مشرق کو اپنے قبضے میں نہیں لا سکتے، اور اگر بغرض محال لے بھی آئیں تو تا دیر تسلط کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ الجزائر میں 100 سالہ فرانسیسی قبیلے کی ایک تقریب ہوئی۔ اس تقریب میں فرانس کے گورنر نے تقریر کی۔ اس تقریر میں انہوں نے برملا کہہ دیا، ہم فرانسیسی الجزائر پر اپنے غلبے کو برقرار نہیں رکھ سکتے جب تک الجزائری قرآن پڑھتے رہیں گے اور عربی بولتے رہیں گے، لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کے دل و دماغ سے قرآن کو محو کر دیں۔ صرف عیسائیت اور صہیونیت ہی اسلام سے خائف نہیں، کمیونزم کو بھی پورے طور پر احساس تھا کہ اسلام ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ازبکستان سے اشتراکی پارٹی اپنا ایک روزنامہ کینریل شائع کرتی تھی۔ اس روزنامے کے 22 مئی 1952 کے شمارے پر ایڈیٹر نے جو اداریہ شائع کیا تھا، اس میں انہوں نے کسی لاگ لپیٹ کے بغیر لکھا تھا، اسلام کو نیست و نابود کیے بغیر کمیونزم کے لیے ازبکستان میں ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں کہیں بھی جڑ پکڑنا ممکن نہیں۔ سب ہیڈنگ انقلابی مذہب۔ روس کے مشہور وزیر اعظم خروشچیف نے ایک دفعہ الجزائر کے انقلابیوں کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا، اسلام اپنی انقلابیت کی حفاظت کرتا رہے گا، کیونکہ اسلام انقلابی عوام اور انقلابی اقوام کا دین ہے، جسے یورپ کی جنگجوانہ صلیبی ذہنیت کے ہاتھوں اور مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیل کے ایک سابق وزیر اعظم گوریا نے ایک بیان میں کہا، میں بڑی شدت سے اس بات کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں، اور ہم میں سے کون ہے جو یہ خطرہ محسوس نہیں کر رہا؟ کہ ایسا نہ ہو کہ کل کلاں عالم عرب یا عالم اسلام میں ایک نیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو جائے۔ اسلام، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف آج بھی اہل مغرب کے دلوں پر چھایا ہوا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، باطل ہمیشہ حق سے خائف رہا ہے۔ سب ہیڈنگ ماؤ۔ ایک دن قدرت اللہ شہاب بڑے اچھے موڈ میں تھے۔ کہنے لگے، ماؤ واقعی بڑا آدمی تھا۔ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگے، ایک بار میں ان سے ملا تھا۔ ہوا یوں کہ میں چین کے دورے پر گیا تو
وہاں میں نے انتظامیہ سے درخواست کی کہ اگر آسانی سے ممکن ہو تو مجھے ماؤ صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے ملنے کا کوئی خاص مقصد ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، ان سے ملنے کا کوئی خاص مقصد نہیں۔ میں انہیں بڑا آدمی سمجھتا ہوں اور ان کا احترام کرتا ہوں۔ میں انہیں ایک عام مدعا کی حیثیت سے ملنا چاہتا ہوں۔ قدرت اللہ شہاب نے کہا۔ انتظامیہ کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ بات ٹال دی جائے۔ بہرحال انہوں نے بڑی سوچ وچار کے بعد مجھے ماؤ سے ملنے کی اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ وہ نحیف ہو چکے ہیں اور لمبی ملاقات کے متحمل نہیں ہو سکتے، لہٰذا آپ ملاقات کو طول نہ دیں۔ قدرت اللہ نے کہا، میرا خیال تھا کہ ماؤ کسی شاہی حویلی میں مقیم ہوں گے، لیکن وہ مجھے ایک عام سی آبادی میں لے گئے۔ ایک عام سی گلی کے ایک عام سے کوارٹر میں وہ مقیم تھے۔ مجھ سے مل کر وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا کہ کہنے لگے، کیا یہ ملاقات کسی خاص مقصد کے لیے ہے؟ میں نے کہا نہیں جناب، کوئی مقصد نہیں، میں تو آپ کا ایک مدعا ہوں اور اظہار تعظیم کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر ان کی خوشی دو چند ہو گئی اور وہ کھل کر باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتوں میں بچوں کی سی معصومیت تھی۔ سب ہیڈنگ: کمیونزم اور خدا۔ باتوں کے دوران میں نے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک سوال پوچھوں؟ بالکل پوچھیے، انہوں نے کہا۔ میں نے عرض کی کہ آپ نے جو اپنی تحریک کو گاڈ لیس رکھا، کیا اس کا کوئی خاص مقصد تھا؟ وہ مسکرا کر بولے، یہ سوال ہماری مجلس میں اٹھایا گیا تھا۔ وہاں اختلاف رائے تھا، کوئی کسی خدا کے حق میں تھا، کوئی کسی اور کے۔ اس لیے فیصلہ ہوا کہ اس ایشو کا فیصلہ اگلی میٹنگ میں کیا جائے۔ ہر کوئی اپنا مشورہ لکھ کر لے آئے۔ ماؤ نے کہا، میں فلسفے کا طالب علم ہوں اور تمام مذاہب کا مطالعہ کر چکا ہوں، اس لیے میری دانست میں کمیونزم کے پیچھے اسلام کے خدا کے سوا کوئی خدا قائم نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا میں نے اس موضوع پر ایک مکالمہ تیار کر لیا تاکہ اسے اگلی مجالس میں پیش کر دوں۔ پتہ نہیں کیسے ہمارے پروگرام کا انگریزوں کو علم ہو گیا۔ انہوں نے ہندوستان کے علماء دین سے کمیونزم کے خلاف فتوے حاصل کیے۔ یہ فتوے بہت متشدد تھے۔ انہوں نے ان فتووں کو شائع کر کے لاکھوں ہینڈ بل ہوائی جہاز کے ذریعے گرا دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہماری مجلس کی نشست ہوئی تو ہر رکن کی میز پر ہینڈ بل پڑا تھا، لہٰذا میرا مقالہ پڑھنا آؤٹ آف کوسچن ہو گیا۔ قدرت اللہ نے ماؤ سے پوچھا، کیا میں آپ کے اس بیان کا حوالہ دے سکتا ہوں؟ ماؤ نے سر نفی میں ہلا دیا، کہنے لگے، میری زندگی میں نہیں۔ ایک روز میں نے قدرت اللہ سے پوچھا کہ فرض کیجئے ماؤ کا مشورہ قبول کر لیا جاتا اور کمیونزم اسلام کے خدا کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ قدرت اللہ نے جواب دیا کہ کمیونزم کبھی اللہ کو قبول نہیں کرتا، اگر کر لیتا تو ساتھ ہی اسلام کو قبول کرنا پڑتا، اور اگر اسلام کو قبول کر لیتا تو اس کا اپنا تشخص ختم ہو جاتا۔ سب ہیڈنگ: الٹی ہو گئیں سب تدبیریں۔ یورپ اور امریکہ کے عیسائی اور صہیونی پادریوں اور راہبوں نے اسلام کے خلاف نفرت اور حقارت بھرے جذبات پھیلانے کا ایک مربوط پروگرام بنایا۔ انہوں نے مصنفوں، مفکروں، دانشوروں، عالموں اور لیڈروں سے اسلام کے خلاف تحقیر آمیز بیانات دلوائے اور میڈیا کے ذریعے ان کی تشہیر کروائی۔ ان کا یہ پروجیکٹ بہت کامیاب رہا، لیکن اس دوران مغربی عوام نے بہت ترقی کر لی۔ اب انہیں یہ بات کھلنے لگی کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی دلیل کے اسلام کے خلاف ایسے حقارت بھرے بیانات کو کیوں نشر کیا جا رہا ہے۔
ان کی توجہ اسلام کی طرف مبذول ہو گئی اور ان کے دلوں میں اسلام کے متعلق جاننے کا جذبہ بیدار ہو گیا، یعنی اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا مثبت جذبات پیدا کرنے کا سبب بن گیا۔ عرصہ دراز تک مغربی اخبارات اور مصنف مسلمانوں کو محمڈن لکھتے رہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ مذہب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخلیق کیا ہے اور قرآن الہامی کتاب نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصنیف کی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد نہیں لکھا جاتا بلکہ محمد لکھا جاتا تھا، اور یہ ٹی تحقیر کی علامت تھی۔ سب ہیڈنگ تشخص بدل دو۔ پھر بقول نو مسلم فارنرز کے وائزر کونسل پریویلڈ سہونی اور عیسائی علماء نے سوچا کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا بیکار ہے بلکہ الٹے اثرات کا حامل ہے، اس لیے آسان کام یہ ہے کہ مسلمانوں کا رخ بدل دو۔ مسلمانوں کا رخ بدلنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ مغربی تعلیم کو عام کر دو، مغربی تہذیب کو فیشن میں بدل دو، سٹیٹس سمبل بنا دو۔ مغربی خیالات کے زیر اثر مسلمانوں کی توجہ مذہب سے ہٹ جائے گی، وہ مذہب کو ایک غیر ضروری چیز سمجھنے لگیں گے اور زندگی کی جانب ان کا رویہ مادی اور سیکولر ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسلام کی شکل مسخ کر دو، اسلام کو بھی عام مذہبوں کی طرح ریچول میں بدل دو، مسلمانوں کی توجہ علم، عقل اور تحقیق سے موڑ دو اور انہیں رسمی عبادات، پیر پرستی اور خانقاہی نظام کی طرف متوجہ کر دو۔ اس طرح وہ ضعیف الاعتقادی اور اوہام پرستی کی طرف چل نکلیں گے، تعویذ گنڈے اور وظیفے وظائف کو اپنا لیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان پڑھ اجارہ داروں کی ایک ایسی جماعت قائم کر دو جو مسلمانوں کو فروعات میں پھنسائے رکھیں۔ اپنے ان منصوبوں میں مغربی اقوام کامیاب ہیں اور انہیں اپنی کامیابی کا پورا شعور ہے۔ فرانس کا بادشاہ لوئی ہشتم جب مسلمانوں کی قید سے آزاد ہوا تو اس نے یورپی عیسائیوں کے ارباب اختیار سے مل کر ایک لائحہ عمل بنایا جس کا مقصد اسلام کو ختم کرنا تھا اور مسلمانوں کو یورپی تسلط میں لانا تھا۔ اس پالیسی ساز کا لائحہ عمل آج بھی پریس میں محفوظ ہے۔ اس کی شقیں مختصر طور پر یہ ہیں: نمبر 1، مسلمانوں کے درمیان اختلاف و تفرقہ پیدا کرو۔ نمبر 2، تفرقہ پیدا ہو جائے تو اسے مزید گہرا کرو۔ نمبر 3، مسلمان ممالک میں نیک اور صالحہ حکمرانوں کے قیام کو ناممکن عمل بناؤ۔ نمبر 4، مسلمان ممالک میں کرپشن کو ہوا دو، انتظامیہ میں رشوت اور اقربا نوازی کی رسم ڈالو۔ نمبر 5، عورتوں کے ذریعے اہلکاروں کے خلاف دار کر دو۔ نمبر 6، مسلمانوں میں جذبہ جہاد کو کمزور کرو۔ نمبر 7، عرب ممالک میں پھوٹ ڈالنے کی پالیسی پر عمل کرو۔ بے شک یورپی ممالک اس تخریبی پروگرام میں بہت کامیاب ہیں۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی تعلیم کے میدان میں ہے۔ انہوں نے ایک ایسا نظام تعلیم چلا رکھا ہے جس کے تحت مسلمان نوجوانوں میں سیکولر جذبات پرورش پا رہے ہیں۔ وہ مذہب کو تنگ دلی کا نظام سمجھنے لگے ہیں، اپنے مذہب اور کلچر پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ مغرب کے میس کلچر نے ہمیں اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ انگریزی زبان اور یورپی کلچر ہمارے لیے سٹیٹس سمبل بن چکے ہیں۔ سب ہیڈنگ قومی زبان۔ 1947 میں جب برطانیہ ہندوستان سے گیا
تو لاہور میں صرف 3 انگریزی اسکول تھے، اب 3000 سے زائد ہیں۔ اسلام آباد کے اسکولوں میں بچے میٹریکولیشن کے لیے نہیں بلکہ او لیول اور اے لیول کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ان کا نصاب آکسفورڈ اور کیمبرج میں تیار ہوتا ہے۔ ہمیں آزادی ملے 48 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج تک ہماری کوئی قومی زبان نہیں۔ اس مسئلے کو ایسا سیاسی رنگ دے دیا گیا ہے کہ لگتا ہے جیسے قومی زبان کا مسئلہ کبھی حل نہ ہوگا اور دفتروں میں انگریزی زبان کا راج رہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بیوروکریٹ انگریزی رنگ میں رنگے رہیں گے، وہ انگریزی کو اسٹیٹس سمبل سمجھتے رہیں گے۔ اسلام آباد میں 20 گریڈ کا افسر 18 گریڈ کے افسر سے سوشل رابطہ نہیں رکھے گا۔ سی ایس پی کا 17واں گریڈ کا افسر نان سی ایس پی افسر سے ملنے میں کثرت شان محسوس کرے گا۔ اسکولوں اور کالجوں میں گروپ بنے ہوئے ہیں۔ انگلش میڈیم والے اردو میڈیم کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ حالات بہت تاریک ہیں۔ مسلم ممالک پر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، لیکن ٹھہریے، اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک کرن چمکی ہے۔ بین الاقوامی مسلمان علماء اور دانشوروں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ وہ مسلمانان عالم سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائیو، کیا ہم مسلمان ہیں؟ بیداری کی کرن طلوع ہو رہی ہے۔ صاحبو، مغرب کی اسلام دشمن تحریکوں کے بارے میں جان کر اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیے کہ مغرب کے عوام اسلام کے خلاف تعصب سے بھرے ہوئے ہیں۔ اہل مغرب کے خلاف ہم عیب جوئی کرتے رہتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ مغرب کے عوام منافق نہیں ہیں اور وہ ذہنی طور پر بددیانت نہیں ہیں۔ سب ہیڈنگ: حکومتیں، عوام۔ صاحبو، میں مغربی عوام کی بات کر رہا ہوں، حکومتوں کی بات نہیں کر رہا۔ امریکی حکومت اور اس کے اصلاح کار یہودیوں کی تعصب بھری پالیسیوں کی وجہ سے آج امریکہ ہماری نگاہ میں بری طرح سے گر چکا ہے۔ امریکہ کا نام ہی اس قدر متعفن ہو چکا ہے کہ ہمارے عوام اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ امریکی حکومت اور چیز ہے، امریکی عوام اور چیز۔ سب ہیڈنگ: تعصب بھری فضا۔ باقی مغربی ممالک کی حکومتوں اور عوام کی بھی کم و بیش یہی کیفیت ہے۔ اگر مغرب کے عوام اسلام کے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام دشمن طاقتوں نے صدیوں کے جلی اور خفی پروپیگنڈے سے اسلام کے خلاف ایک تعصب بھری فضا پیدا کر رکھی ہے۔ جس طرح اونچی ذات کے ہندوؤں نے ہریجنوں کے خلاف نفرت اور حقارت کی فضا پیدا کر رکھی ہے، اہل مغرب اسلام سے واقف نہیں ہیں۔ یا تو وہ پادریوں اور یہودیوں سے کروسیڈز کے سنے سنائے قصوں سے متاثر ہیں، یا ان لوگوں کے رویوں کو دیکھ کر اندازے لگاتے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی مذہبی اجارہ داروں نے اہل مغرب کے خلاف تعصب کی ایک فضا پیدا کر رکھی ہے کہ وہ مذہب کے دشمن ہیں، سیکولر ہیں، جنسی اخلاق سے بے بہرہ ہیں، جنسی عیاشی کے دل دادہ ہیں، برہنگی اور ہم جنسی کو روا رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں تصویروں کی ایک نمائش ہو رہی ہے۔ گیلری میں بہت سے لوگ تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ ایک تصویر کے سامنے برنارڈ شاہ کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ایک معمر خاتون کھڑی تھیں۔ خاتون نے غور سے تصویر کی جانب دیکھا، پھر بولی، اس تصویر میں مجھے اوریانی کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ کیوں مسٹر شاہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ شاہ نے جواب دیا، محترمہ، تصویر کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، البتہ آپ کی نگاہ میں ابسینٹی کی جھلک ضرور ہے۔ صاحبو، سچی بات یہ ہے کہ ہم سب حق کی تلاش میں سرگردہ ہیں۔ اہل مغرب بھی سیدھا راستہ تلاش کرنے میں مصروف ہیں، ایسا راستہ جو انسان کو فلاح و بہبود کی جانب لے چلے۔ جو متلاشی راستہ ڈھونڈے گا
وہ غلط راستے پر بھی نکل سکتا ہے، جان بوجھ کر نہیں سہوا۔ اہل مغرب آج مذہب سے اس لیے بیزار ہیں کہ مذہب کے نام پر آج تک بلکہ آج بھی بڑے ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ اس وجہ سے اہل مغرب سیکولر ہو گئے، لیکن اہل مغرب ایک بہت بڑی حقیقت کو نظر انداز کر گئے اور آج بھی نظر انداز کیے بیٹھے ہیں۔ سب ہیڈنگ: اللہ۔ صاحبو، مذہب کو ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کو نہ ماننے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ اللہ یعنی اس عظیم کائنات کے تخلیق کار کو نہ مانیں تو کائنات کی یہ معظم تخلیق ایک بے ربط پھیلاؤ بن جاتی ہیں، ایک بے معنی بے مقصد گورکھ دھندا، ایک اندھا بہاؤ جس کی نہ کوئی سمت ہے نہ منزل، جو اتفاقاً ظہور پذیر ہو گیا۔ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ مغربی ممالک کے دانشور، سائنسدان، حتیٰ کہ عوام بھی جو عقل کے دل دادا ہیں، وہ شعور کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ اس کائنات کو ایک اتفاقیہ تخلیق کیسے مان سکتے ہیں؟ پھر یہ بھی ہے کہ اتفاقیہ تخلیق میں اتنا کڑا نظم و نسق تو نہیں ہو سکتا، اور اگر یہاں نظم و نسق نہیں تو پھر تخلیق ایک لا حاصل عمل ہے۔ پھر وہ تحقیق میں کیوں مصروف ہیں؟ اس قدر مصروف کہ خود کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر شمشاد ہارون جب امریکہ سے پیراسائیکالوجی کی تعلیم مکمل کر کے پاکستان آئیں تو مجھ سے کہنے لگیں، مفتی، میں نماز پر ایک کتابچہ لکھنا چاہتی ہوں۔ سب ہیڈنگ: نماز۔ میں نے کہا، بی بی نماز پر تو 20 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اردو بازار بھرے پڑے ہیں، تو نماز پر کیا لکھیں گی؟ کہنے لگی، وہ سب کتابچے جن سے اردو بازار بھرے پڑے ہیں ان میں نماز لکھی ہوئی ہے کہ کون کون سی آیت پڑھو، رکوع میں کیا پڑھو، سجود میں کیا پڑھو۔ ان میں تو نماز پڑھنے کے طریقے لکھے گئے ہیں، نماز پر تو آج تک کبھی کوئی بات، کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ میں نے کہا، بی بی، نماز تو اللہ کا حکم ہے، پڑھو، فرض ادا کرو اور جان چھڑاؤ، تم نماز پر کیا لکھو گی؟ کہنے لگی، کبھی کسی نے حفظان جسمانی صحت کے نقطہ نظر کے حوالے سے نماز پر کچھ نہیں لکھا، ذہنی صحت کے حوالے سے کچھ نہیں لکھا، ٹرینکولائزر کے حوالے سے کچھ نہیں لکھا۔ ہمارے راہبر نماز لکھتے ہیں، نماز پر نہیں لکھتے، اور اگر لکھیں بھی تو جزا سزا کی ڈگڈگی بجاتے ہیں، خوف کا بندر نچاتے ہیں، لوگوں کو سکون پہنچانے کے بجائے اضطراب پھیلاتے ہیں۔ مفتی جی، نماز تو بہت بڑی ٹرینکولائزر ہے۔ سب ہیڈنگ: محروم۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر، یہ بتاؤ کہ تو جو اتنے سال امریکہ رہی ہے، وہاں بھرپور زندگی گزاری ہے۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہا، امریکہ میں سب کچھ میسر ہے، سب کچھ، لیکن بھرپور زندگی نہیں ہے۔ وہ لوگ بھرپور زندگی سے محروم ہیں۔ ارے، میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں سب کچھ حاصل ہو لیکن بھرپور زندگی سے محروم ہو؟ پتہ نہیں ایسا کیوں ہے، لیکن ایسا ہے۔ اس نے جواب دیا، ان کی زندگی میں صرف 2 چیزیں ہیں، کام کام کام، اور پھر وہ کام اور تفریح کے چکر میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ انہیں کبھی فرصت نہیں ملی۔ انہیں مادیت نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اتنی فراغت نہیں ملتی کہ وہ سوچیں کہ یہ کام اور تفریح کا چکر کیا ہے، کیوں ہے، اس کا انجام کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ ڈاکٹر شمشاد سچ کہتی ہیں۔ سب ہیڈنگ: مادیت کا گرداب۔ اہل مغرب نے اکنامکس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، ان کی زندگی کے ہر پہلو میں اکنامکس حاوی ہے۔ انہیں اسٹینڈرڈ آف لانگ کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ معیار زندگی اونچا کرو،
اور اونچا اور اونچا، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ معیار زندگی اونچا کرو، اور اونچا اور اونچا، اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے؟ چیزیں چیزیں چیزیں۔ فرد کی حیثیت چیزوں سے ناپی جاتی ہے۔ صرف فرد کی بات نہیں، ملکوں اور قوموں کی حیثیت اور اہمیت اسٹینڈرڈ آف لیونگ سے ماپی جاتی ہے۔ لمبے چوڑے شمارے مرتب کیے جاتے ہیں، پھر باقاعدگی سے شائع کیے جاتے ہیں کہ فلاں ملک کی کیا حیثیت ہے، اس کے افراد کی پر کیپٹا انکم کیا ہے، ان کے پاس کتنے ریڈیو سیٹ، کتنے ٹیلی ویژن سیٹ ہیں، کتنی کاریں ہیں۔ جن ملکوں کے افراد کے پاس زیادہ چیزیں ہیں وہ ایڈوانسڈ یا ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں، جن کے پاس کم چیزیں ہیں وہ بیکورڈ سمجھے جاتے ہیں، یا ان کا دل رکھنے کے لیے انہیں ترقی پذیر کہا جاتا ہے۔ بہرحال ترقی کا انسان یا افراد سے کوئی تعلق نہیں، اس کی چیزوں سے تعلق ہے، اس کی آمدنی سے تعلق ہے، دولت سے تعلق ہے۔ اہل مغرب کے نزدیک زندگی کا مقصد اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، ہمدردی، قربانی یا خدمت اور محبت نہیں۔ اگر یہ انسانی اوصاف ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت رکھتے ہیں تو صرف اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ اگر وہ اکنامک ترقی میں مدد دیتے ہوں تو، ورنہ ذاتی طور پر انہیں کوئی اہمیت حاصل نہیں۔ اس صورتحال کا نتیجہ کیا ہے؟ سب ہیڈنگ: بیداری کا لمحہ۔ کام اور تفریح کے چکر میں چلتے چلتے دفتن ایک دن فرد رک جاتا ہے، سوچنے لگتا ہے یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میری گراؤنڈ کا مقصد کیا ہے؟ انجام کیا ہے؟ کیا انسانی زندگی کا یہ مقصد ہے کہ مشقت کرو، کماؤ اور پھر اپنی پونجی تفریح گاہ کی نظر کر دو؟ اور یہ تفریح کیسی ہے؟ سکون دیتی ہے نہ اطمینان، الٹا شدت کی گمر کیری چلا دیتی ہے۔ کھاؤ، پیو اور ننگی عورتوں کے جھرمٹ میں اپنی نسوں کو تن تنا کر شہوت کا گٹار بجاؤ اور لذت کی گمن کیری کے بعد بے جان ہو کر گر پڑو۔ سوچ کا یہ لمحہ ہر فرد کی زندگی میں آتا ہے، کوئی اسے ٹال دیتا ہے، کوئی ڈوب جاتا ہے۔ بہرحال اس لمحے کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ کے آدھے ہسپتال مینٹل ہسپتال ہیں۔ ریاست نیو یارک کا 1/3 سے زائد بجٹ اپنے مینٹل ہسپتالوں کو چلانے پر خرچ کیا جاتا ہے۔ پھر یہ حقیقت بھی قابل غور ہے کہ مغربی ممالک میں خودکشی اس قدر عام کیوں ہے۔ مشاہیر کا کہنا ہے کہ یہ سب اس ایک لمحے کا نتیجہ ہے۔ ایک امریکی فرد چونک کر رک جاتا ہے، یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ میں کس میری گراؤنڈ کے چکر میں پھنسا ہوا ہوں؟ اس مشقت اور تفریح کا مقصد کیا ہے؟ انجام کیا ہے؟ صاحبو، یہ ایک لمحہ بڑا ظالم لمحہ ہے جو مغرب میں ایک شخص کی زندگی میں آتا ہے اور طوفان کی طرح سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔